ہے وہ توبہ جندہ پسندیدگی دا مطالبہ میرا اللہ نے فرمایا ہے کہ توبہ کرو اور ایسی توبہ کرو کہ جن دے تو بعد تہاڈا گناہاں دی طرف لوٹ کے آنا ناممکن ہو جائے۔ تسی مر تے سکدے ہو، روح جسم وچوں نکل تے سکدی ہے، لیکن دوبارہ گناہ دی طرف تہاڈا جانا ناممکن ہو جائے۔ فرمایا ایسی توبہ نو اللہ تعالیٰ نے توبۃ نصوح قرار دیتا ہے، اور اے ہی جڑا بندہ کرے گا ان دے بارے میرے پیارے رب دے محبوب نے فرمایا ہے کہ ایسی توبہ کرنے والے بندے دے اللہ تعالیٰ پہلے سارے گناہ معاف فرما چھڑدا ہے۔ اللہ اکبر۔ توبہ کرنے اللہ دے قریب بندہ کتنا ہو جاندہ ہے جی۔ تفسیر در منصور دے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، فرماندے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی بندے دا اٹھ گم ہو جائے، اس وقت اٹھ دی مالیت اتنی سی جتنی ساڑھے دور دے اندر اس وقت کوئی 60-70 لاکھ دی بندہ گڈی خرید لوے تے ان دی نظران دے ویلیو سمجھی جاندی سی۔ تے جس بندے دی اتنی پراپرٹی گم ہو جائے اور پھر ان دوبارہ قانونی راستہ اختیار کیتیاں مل جائے، اس بندے دی خوشی دی کوئی انتہا نہیں ہوتی کہ میری اتنی رقم گم ہوئی سی، 5 دن 10 دن مہینہ 2 مہینے بعد اللہ تعالیٰ دے فضل اور کرم دنا میں گم شدہ چیز دوبارہ مل چکی ہے، بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، ان دی خوشی دی انتہا نہیں ہوتی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنا گم شدہ چیز جس بندے دی گم ہوئے جی دوبارہ ملن تے اس بندے نو جتنی خوشی ہوندی ہے، حضور فرمانے جدو بندہ گناہاں وچ گم ہویا ہوندا ہے نا تے گناہ چھوڑ کے دوبارہ نیکی دے راستے تے نمودار ہوندا ہے، نیکی دے راستے تے آ جاندا ہے، تے جتنا دوبارہ گم شدہ چیز ملن والے بندے نو خوشی ہوندی ہے، ان دے نالوں زیادہ میرا رب اس بندے تے خوش ہوندا ہے جڑا گناہ چھوڑ کے تو دوبارہ نیکی دا راستہ اختیار کر لیندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے بھائیو، آج وقت ہے اسی گناہ چھوڑ کے نیکی دی طرف آ جائیے، آج وقت ہے اسی گناہ چھوڑ کے تے نیکی دا راستہ اختیار کریے۔ آج اللہ تعالیٰ نے سانو مہلت دیتی ہے۔ بھائی پہلے اے ہوندا سی کہ بندے نو یہ سوچ ہونی کہ میں بیمار ہونا ہے، بیماری تو بعد ان محسوس ہونا کہ ہون میں مرن والا جی موت میری قریب ہے، یا بندے نے سوچ ہونی کہ جدوں میں بڑھیا ہو جانا ہے نا، بڑھاپا آ جانا ہے، اس وقت میری موت آنی۔ لیکن آج کل جو معاملات چل رہے ہیں تو آڈے سامنے ہیں، تسی اس چیز نو سمجھ دے ہو، ہون بندہ اے نہیں کہہ سکدا میں میری موت بڑھاپے چاہنی۔ اپنے ارد گرد اپنے معاشرے تے نظر کرو، اکثر اموات آج کل نوجوانہ دیاں ہو رہی ہیں، آج کل اکثر موت جوانی دی حالت دے وچ آ رہی ہے۔ کوئی جوان عورت اس دنیا تو جا رہی ہے تے کسی جگہ تے جوان نوجوانہ دی موت آ رہی ہے، کوئی حادثے فوت ہو رہے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ فوت ہو رہے ہیں، کوئی کسی مرض مبتلا ہو کے دنیا تو جا رہے ہیں جی۔ ہون سوچ ذہن چون پہلے ہی نہیں رکھنی چاہیے، لیکن اگر ہے تو یہ ہون نکال دینی چاہیے۔ میں بڑھیا ہونا ہے، سارے میں دنیا دے کام کاج کر لینے، پھر من موت ہونی ہے، میں کہ سونا ہون او خیال نہیں۔ قرب قیامت آکھیا گیا سی کہ جوانیاں دیا موتاں زیادہ ہونی ہیں تو ہو رہی ہیں تواڈے معاشرے دے اندر۔ چند دن پہلے سوشل میڈیا تے کچھ لوگوں نے ویکھیا، بعض حضرات ویسے بھی جاندے ہوں گے، اے پنڈی بٹیاں دے قریب M2 سروس ایریا تے 5 دوست سن، سرگودا علاقہ دے فروقہ پنڈ دے رہن والے سن، 5 بیلی سن تے 5 ہی جوان سن، یعنی 30 سال 25 سال 35 سال این دے دوران انہاں دی عمراں سن۔ میں تواڈے اور اپنے عبرت واسطے گل سنانا پیاں
کہ سانو سمجھنا چاہیے بجائے اندے کسی بھی کسی ایسے خطرناک حادثے کا شکار ہو جائیے۔ 5 بیلی نے اپنی گاڑی دے اندر سفر کر رہے ہیں اور گاڑی دے اندر سفر آرام نال نہیں کرتے پہ۔ اللہ انہاں دی اس غلطی دا درگزر کر دیا ہویا، اللہ انہاں نے معافی عطا فرمائے۔ گاڑی دے اندر جا رہے ہیں تو گاڑی دے اندر گانے چلائے نے، گانے بڑے زور و شور دے نال چلا کے تے پھر آپس دے اندر کافی زیادہ جس طرح چند دوست اکٹھے ہون تے پھر کہہ کے جی ہنسی مذاق، اور اس وقت موٹر وے تے گڈی جا رہی ہے، موبائل اپنا پکڑ کے لائیو ویڈیو دے ذریعے وہ اپنا انٹرنیٹ تے ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اور اپنا سارا جو انہوں دا ایک 5 دوستان دا مذاق کھیل چل رہا ہے انہوں اپلوڈ کر رہے ہیں نیٹ دے ہوتے۔ کردیاں وقت معاملہ اس طرح ہویا کہ جدوں انہوں نے سپیڈ گڈی دی زیادہ کی تھی اور نال والی گاڑی دا مقابلہ کرنے دی کوشش کی تھی کہ میں اندے تو اگے گزرنے، اور اپنی ہی گاڑی اگے جان والی دوسری گاڑی دے نال ٹکرائیے تے گاڑی نے نا اس طرح بلانگیوں دے نکلنا شروع ہو گئے، نو پلتی کر دی اور نال والی کھائیے جا گری۔ جدو جا کے درختن وجی ہے نا تو اس سپیڈ دے اندر سی کہ ان دا فرنٹ جیڑی گڈی دا ہوندا ہے وہ ادھا چیر کے تے درخت دے اندر ہو جا وجی سی، اور جویں وہ گڈی درختن لگی ہے تو اوویں اس طرح ہی وہ گڈی دا سلنڈر پھٹے اور اس میں آگ لگ گئی، اور آگ لگی ہے تو 5 دوست نے، 5 جوان نے، 5 ایک پنڈ دے رہن والے نے۔ جدوں آگ لگی ہے تو 5 نے مہلت باہر نکلن دی نہیں ملی، وہ 5 بیلی ہی آگ لگی ہے تو گڈی بھی سڑ گئی ہے تو 5 آگ دے اندر اندر جھلس گئے، اور اس حد تک وہ جل کے جلے نے کہ جس طرح لکڑی آگ دے اندر جل جاندی ہے نا جی تے خالی ایک نشان باقی رہندا ہے، اس طرح لکڑی دی طرح 5 بیلی جل گئے نے اندر اس گڈی دے اندر ہی، اور گاڑی بھی کسی ویک کے تے پہچان نہیں سکتے کہ چند دن پہلے آگ لگی ہے۔ ایسی حالت اس گاڑی دی ہو چکی ہے، اندر بیٹھے ہوئے افراد دی ہو چکی ہے کہ جس موبائل دے نال ویڈیو بنا رہے سن وہ اسی طرح ہی ویڈیو نیٹ تے چلی جا رہی ہے، آگ دے منظر بھی نظر آ رہے ہیں جی، ایکسیڈنٹ ہون دا نظارہ بھی سامنے بندے ویکھ رہے ہیں۔ تو میں کیا بھائی انہاں نوں کی پتہ ہی میرے ہنسی مذاق تے کہکیاں دے اندر چند سیکنڈ پہلے وقت گزار رہے ہیں، چند سیکنڈ نہیں گزرے تے آگ دے اندر جھلس کے اس دنیا فانی تو کوچ کر گئے نے، تے ادوں گانیاں دی آواز کرنا دے اندر جا رہی ہے تے روح نکل دی بھی ہوئے، تے بھائی اس تو وڈی بدبختی کیڑی ہو سکتی؟ کہہ کے ہنسیاں مذاق بندے دے جاری ہون، میوزک دی آواز بندے دے کنے جاری ہوئے تے آخری وقت آ جاوے روح جسم وچوں نکل دی بھی ہوئے، ایسی موت اللہ دشمن نوں بھی نہ دے۔ بھائی وہ سوچ چھوڑ دیو، جدو بندہ باہر نکل دے وہ خیال رکھ کے نکلے کہ میرا رب جان دے واپس آنا یا نہیں آنا۔ سفر دے اندر ڈرائیونگ کر رہے ہو تو ڈرائیونگ کردیا ہویا گڈی تے خیال رکھنا چاہیے۔ اگر تواڈے کولوں کو گڈی اگے گزر گئی ہے تو بھائی گزر جائے، تانوں کیڑا نوبل انعام مل جانا ہے کہ گڈی گزارے؟ کوئی کولوں اگے گزر گئی ہے تو نہ جان دیو، تسی اپنی نارمل سپیڈ تے گڈی چلاؤ، ڈرائیونگ دے خیال رکھو، اور گڈی چلاندے ہویا اپنے دوست احباب دے نال ہنسی مذاق اور کہکیاں دے اندر ڈرائیونگ تو خیال ہٹ جائے تو خوفناک حادثے دا شکار ہو جاؤ گے۔ اس سانو عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور جدوں سفر دے اندر بندہ ہوئے کوشش کرے کہ یا تلاوت قرآن پاک سن رہا ہوئے، کوئی نعت شریف سن رہا ہوئے، یا علماء دا بیان وغیرہ سن رہا ہوئے، اگر اللہ نہ کرے کسی حادثے دا بندہ شکار ہوئے مرن لگیا کرنا آواز تے اللہ دے قرآن دی پونی چاہیے نا۔ اس تو پہلے ایک حادثہ پیش آیا سی، ایک ٹک ٹاکر سی، اس نے ہی گاڑی چلا رہا سی اور اس بھی اپنی گاڑی دے اندر بڑا فوش میوزک دا سلسلہ شروع سی۔ جس وقت ان ایکسیڈنٹ ہویا ہے آگ گڈی تے نہیں لگی، منڈا فوت ہو گیا، جان بحق ہو گیا، روح جسم وچوں نکل گئی ہے، بندے میت نو گڈی وچوں نکال دے پے نے تے میوزک اجے بھی چلدا پیا، گانے اجے بھی چل رہے ہیں، روح نکل گئی ہے، بندہ فوت ہو چکے ہے، نوجوان نو گاڑی چوں ریسکیو والے 112 والے نکال رہے ہیں، اجے بھی کناں دے اندر گانیاں دی آواز جا رہی ہے۔
تو بھائی سوچو نا جن دے مرن لگیا حالت یہ ہوئے پھر اللہ دے فضل دی امید تے رکھنی چاہیے، لیکن بظاہر ایسا معاملہ ہو جائے تو میرا اللہ رحمان تے ہے لیکن رب جبار تے قہار بھی ہے، اللہ غیرت مند بھی ہے، جی اللہ دی سے ساتھ تک نافرمانی کران گے تو اسی لپیٹ چاہ سکنے ہیں۔ پیارے بھائیو، اپنے اعمال تے غور و فکر کرو، اپنے دنیاوی معاملات جدوں کوئی اللہ پلاٹ دے دے، مکان دے دے، اللہ پیسے دے دے، اچھا بزنس مل جائے، جی کسی کاروبار تانوں اچھا خاصا منافع مل جائے تو بھائیا اس وقت اللہ نو نہیں بلائی دا، جی اللہ نعمتاں دے دے تو اس رب دا شکر ادا کری دا، مولا تو ہی دین والے تیرا شکر ہے، تو اللہ فرماندا شکر کرنا تہاڈا کام ہے، نعمتاں اور زیادہ اللہ عطا فرمائے گا۔ لہذا چند دوست جدو اکٹھے ہوندے نے اس وقت خوش گپیاں، جی جگت بازی، ایک دوجے نو چیزے لگانا اور فوش زیر ناف گفتگو کرنا، ایسی چیزاں تو پرہیز کر کے اچھی گفتگو، جی اخلاقی پستی دا شکار ہونے تو بغیر اپنے اچھی اخلاق دا مظاہرہ کر دیا ہویا، اچھی گفتگو ہوئے، اچھی بیٹھک ہوئے، سفر دے اندر کھانے دے وقت، دعوت دے وقت اپنے دوست احباب نال اچھی گفتگو تے اگرچہ خوش طبی بھی کرنا جائز ہے، جی مزاح کرنا بھی جائز ہے، لیکن بھائی فوش گفتگو نہ مذاق دی حالت جائز ہے، نہ ویسے جائز ہے، جی جھوٹ بولنا نہ مذاق جائز ہے، نہ مذاق تو علاوہ جائز ہے، اپنے اللہ دے عذاب تو ہمیشہ ڈردے رہنا چاہیے، پھر جا کے اللہ مہربانی فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له واذا احب الله عبدا لم يضره ذنب ان الله يحب التوابین ويحب المتطہرین۔ اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ نے فرمایا توبہ کرنے والا اپنے گناہاں تو سچے دل دے نال جڑا توبہ نصوح کر دے، رب دے پیارے محبوب نے فرمایا وہ ایسے شخص دی طرح ہو جاندے کمن لا، کاف حرف تشبیہ ہے، کمن لا ذنب له، ایسے شخص دی طرح ہو جاندہ ہے جن دے ذمہ ایک بھی گناہ باقی نہیں رہندا، اللہ توبہ کرنے دے بدلے ہوں دے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آج وقت ہے موت آنے تو پہلے حادثات دا شکار ہونے تو پہلے کسی ہونی یا نہ ہونی دے اندر مبتلا ہونے تو پہلے بھائیہ سمجھ آئیے ہر وقت تسی تے مینوں تیاری رکھنی چاہیے موت دی واسطے، دنیا چھڈن واسطے، ہر وقت اسی تیار رہیے تاکہ مرن لگیا سانو پچھتاوا نہ ہوئے کاش رب نو راضی کر لیں دے۔ جدو رب تعالیٰ جل ذکرہ نے نماز پڑھ دیا ہویا بندہ نو یہ سوچنا چاہیے میں دائیں طرف سلام پھیرے تو بندہ سوچے پتہ نہیں بائیں طرف سلام پھیرن دی مہلت بھی ملنی ہے یا نہیں ملنی، ہر وقت تیار بندہ رہے، موت واسطے، دنیا تو جان واسطے بندہ تیار ہے، گناہ چھوڑ کے نیکیاں دا راستہ بندہ اختیار کر لے، حرام چھوڑ کے حلال دی طرف بندہ آ جاوے، اگر بے نماز ہے تو نماز پنجگانہ پڑھنا شروع کر دے، وہ جے قرآن پاک سال کھول دے نہیں کہ قرآن دی زیارت کر کے تلاوت قرآن پاک کیتا کرو، موت واسطے ہر وقت تیار رہو، لوگاں تے ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، فتنہ و فساد نہ پھیلاؤ، کسی تے جھوٹا الزام نہ لگاؤ، کسی دی عزت نفس نو مجروح نہ کرو، بھائی معاشرے دے اندر لوگاں دی عزت کرو، لوگاں دے نال پیار نال پیش آؤ، مخلوق خدا نو راضی رکھو، مخلوق راضی ہوئے گی تو آدھی زبان اور ہاتھ تو لوگ سلامت رہن گے۔ کہ میرے پیارے محبوب نے فرمایا من سالم المسلمون من لسانہ و یادہ، جن دی زبان دے ہاتھ تو بندے محفوظ رہن گے اللہ انہوں کامل ایمان دی دولت عطا فرماندا ہے۔ اے بھائیا چھریاں چاکواں دے گولیاں دے زخم ختم ہو جاندے نے، زبان دے نال دیتے ہوئے زخم بندے دے ختم نہیں ہوندے۔
جنہیں تسی اپنی زبان دے نال وار کر دیو نا لوگاں دے کردار دے اتے، لوگاں دی اولاد دے بارے، لوگاں دے کاروبار دے بارے زبان دے نال وار کر دیو، اے زخم مرن تک ختم نہیں ہوندے۔ بھائیا زبان نال لوگاں نو زخم نہ دیتا کرے، اپنی زبان کنٹرول اچ رکھیے، کسے نو ذاتی طور تے ان دے معاملات دے اندر سانو دلچسپی لینے دی ضرورت نہیں، تو رکھن دی جاسوسی کرن تو میرے اللہ نے منع فرمایا ہے، با کسے دی جاسوسی نہ کرو، کدو آ رہے کتھے جا رہے، ان دے نال موٹرسائیکل تے کون بیٹھا ہے، اے کتھو جا رہے نے، اے کھاندے کیویں پے نے، اے پیندے کیویں پے نے، اے سوندے کتھے نے، راندے کتھے نے، اس چیز تو میرے رب نے منع فرمایا ہے، ولا تجسسوا، اللہ فرماندا ہے ایک دوجے دی جاسوسی نہ کرو۔ ساڈا کام ہی ہے، دکان محلے دے اندر ایک ایسی جگہ ہوندی ہے جتھے چند بندے ہر روز بیٹھنے اور بیٹھ کے پورے محلے دے بارے خبر گیری کر دیں۔ ایک جگہ محلے دے اندر ایسی مخصوص ہوندی ہے، گلی دے اندر محلے چند بندے بیٹھ ہوتے پورے محلے دی انہاں ایکسپریس تے خبراں نہیں ہونیاں جڑیاں انہاں خبراں ایک دوجے دینیاں ہوندیاں نے۔ بھائی میرا رب اس تو منع کردا ہے کہ جاسوسی کسے دی نہ کرو، بظاہر کوئی گناہ نظر آوندا ہے ان دی اصلاح کرو، کسے دی بھائی جاسوسی نہ کرو، اللہ منع کردا ہے، غیبت نہ کرو، رب منع کردا ہے۔ یہ باطنی بیماریاں ہیں اور یہ بیماریاں گناہ انج تواڈے نیکیاں کھاندیاں نے جویں لکڑی آگ نو کھاندی ہے۔ ساڑھے پلے تے پہلی نیکیاں کوئی نہیں تے حسد کر کے غیبت کر کے اپنی چند نیکیاں بھی ضائع کرن دی بجائے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج توبۃ نصوح کریں گا کہ اللہ فرماتا ہے اے بندہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جن دے ذمے ایک گناہ بھی باقی نہیں بچدا۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما من شیء احب الی اللہ من شاب طائب، اللہ فرماندا ہے زمین تے آسمان دے درمیان اللہ رب العزت نو سب نالو زیادہ پیار اس نوجوان دے نال ہو جاندا ہے جڑا جوانی دی حالت وچ گناہ چھڈ کے تے نیکیاں دا راستہ اختیار کر لیندا ہے۔ اج کیندا دل نہیں کردا میں اللہ دا محبوب بن جاواں، ہر بندہ چاہتا ہے میرا اللہ دا پیارا بن جا، ہر بندہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مینوں پسند کر لگے۔ تے بھائی اللہ دا محبوب بنے دا ایک قاعدہ ہے، ضابطہ کلیہ میرے رب نے دس دیتا ہے کہ جوانی دی حالت جڑا توبہ کرے گا اللہ فرماندا ہے ما من شیء احب الی اللہ من شاب طائب، ان دے شباب دے جوانی دے ایام دے اندر گناہ چھڑنا ان دا کام ہے، میں رب نے اپنا محبوب بنا لواں۔ بھائیا آج بندہ دنیا تو ٹر جائے، دوجے دن گھر والے اپنے نویں کمیں لگ پوندے جے، کوئی کسے دے جایاں کام نہیں جے رک دے، کوئی کسے دے جایاں بھائی سکی اولاد ہوندی ہے، ماں باپ ہوندے نے، رب کعبہ دی قسم کسے دے معاملات دے بالکل ذرہ بھر بھی فرق تواڈے دنیا تو جایاں نہیں ہونا۔ تساں قبر وچ کلیاں جانا ہے، سارے تانوں چھڈ کے آ جانا ہے، قبر سوالات دے جوابات کلیاں دینے جے، اور اوتھے جیسے کرامن اور منکر نکیر نے آ کے سوالات کرنے نے، انہاں دی نیلیاں اکھاں ہونیاں نے اور سیاہ جسم ہونا ہے، دنداں دے نال انہاں زمین کرید دیاں ہویاں آ کے جھڑک کے بندے نوں اٹھانا ہے، دس تیرا رب کون ہے، دس تیرا نبی کون ہے، دس اس حضور دے بارے کی خیال رکھدا رہے، دس تیرا دین کیڑا ہے۔ بھائیا انہاں سوالاں دے جواب تینوں کلیاں دینے پونے نے۔ اوے مت جا دنیا دے اوتے فخر کرنا، نہ کر دنیا تے غرور، نہ دنیا تے تکبر کر، اس قبر دی تیاری کر جتھے کلیاں تو ہونے یا آمینہ دے لال نہیں ہونے۔ اولاداں، وفاداریاں، جائیداداں، رشتہ دار، سنگی بیلی جنہاں دا تیرے تو بغیر جھٹ نہیں نکلدا، انہاں میں چھڈ کے آ جانا ہے تے واپسی چکر لانا بھول جا کہ کوئی واپس تیری قبر تے بھی جائے گا، انہاں تیری قبر بھول جانی ہے، چند دن تیرا نام یاد رکھنا نے، پھر تیرا نام ہی ختم ہو جانا ہے۔ اپنے وفا کرنی ہے تے رب نال کر، وفا کرنی ہے تے حضور نال کر، وفا کرنی ہے تے نبی دے دین نال کر، جیڑا تینوں دنیا تے بھی عزتاں دے تاج عطا فرمائے گا، کل قبر و شرے چوی آمینہ دے لال دے صدقے اللہ عزتاں عطا فرمائے گا۔ تائیں تے اعظم چشتی کہندے کسے نال اے وفا
آج بندہ مان کردہ میری اولاد بڑی زیادہ ہے، میری جائیداد بڑی زیادہ ہے، میرے کل مال بڑا ہے، پیسہ بڑا ہے، شہرت بڑی ہے، عزت بڑی ہے، مقام و مرتبہ بڑا ہے، لوگ میرے تو ڈردے بڑے نے، لوگ میرے نال میرے نہ عزت بڑی کر دینے، خوشامد بڑی کر دینے، میں کون کی کہہ سکتا ہے؟ میں کہہ سونے بڑے بڑے سکندر بادشاہ ورگے دنیا چھڑ کے چلے گئے نے، بڑے بڑے حکیم نوجوان پروفیسر ڈاکٹر انجینئر بڑے بڑے سیاسی لیڈر دنیا چھوڑ کے چلے گئے نے، اے موت بچ کوئی نہیں سکیا، ان دی تیاری تینوں آپوں کرنے پونی ہے۔ اللہ دیا نعمتاں تے شکر کر دیا آیا، خوف خدا دل وچ رکھ کے رب دے سامنے جھک جا، اللہ تیری دنیا آخرت اچھی فرما دے گا۔ قائد اعظم چشتی کہنے بے نظر ہوں دے کسے نال دب کے بولو سبحان اللہ، کسے نال اے وفانا کیتی اے دنیا بے اعتباری، ایتھے کسے دا محبوب ریانا، کسے دی سرداری، تے ایتھے کسے دے یارو پیرے نہیں لگے، سب ٹر گئے وارو واری، آزم تھے دل نہ لائے، نہیں تیرو سے جان دیواری، آزم تھے دل نہ لائے، نہیں تیرو سے جان دیواری۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماندے نے میں ایک محل دے اندر گیا ہاں، اوتھے یقوت دے موتیاں دے نال مرصع چار پائیے، چار پائی دے اتے سنہری بستر ہے، اس بستر دے اتے ایک نوجوان علی شان پوشاک پہن کے لیٹیا ہوئے ہیں، ان دے جسم تے جڑے زیورات نے انہاں دا بیان میرے تو زبان نہیں کر سکتی۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماندے نے ان دے سینے دے اتے ایک تلوار پڑی ہے، اس تلوار دے اوپر ایک تحریر لکھی ہوئی ہے، تلوار دے اوپر لکھیا ہے اے نوجوان سمسام بن عوج بن عنق بن عاد دی میت ہے، اے نوجوان سمسام بن عوج، اے نوجوان ایسا نوجوان ہے جس نے 1700 سال زندگی پائی ہے، 1700 سال اس نوجوان نے زندگی پائی ہے، 12,000 کماری لڑکیاں دے نال اس نے شادی کی تھی، 40,000 شہراں تے اس نے حکومت کی تھی، اور ان دے خزانے دیا جڑیاں چابیاں سننا آپ فرماندے نے کہ 400 خچر ان دے خزانے دیا خالی چابیاں اٹھاندے سن، خزانہ نہیں، اور تنہیں پتہ ہے خچر گھوڑے نالوں وزن زیادہ اٹھاندہ ہے، تو فرمایا 400 خچر ان دے خزانے دیاں خالی چابیاں دا بوجھ اٹھاندے آئے، انہیں خزانے ہیں انیاں انہاں دیاں چابیاں آئیاں، تے آخری جملہ سن کے کاش ساڑھے سارے دلان دوتے چوٹ لگے، اسی سمجھ آئیے حضرت دانیال علیہ السلام فرماندے نے 1700 سال زندگی حاصل کرنے والا، 12,000 شادیاں کرنے والا، وہ 40,000 شہرات حکومت کرن والا، 400 خچر ان دے خزانے دیاں چابیاں اٹھان دینے، آپ فرمان دینے اگے لکھیا ہے اے دنیا والے نہ انہوں موت ہوئے، انہوں 1700 سال زندگی پائیے، لیکن موت تو بچ نہیں سکیا ہے، نہ اندیا شادیاں انہوں موت تو بچایا ہے، نہ اندی دولت نے انہوں موت تو بچایا ہے، نہ اندی بادشاہی نے انہوں موت تو بچایا ہے، نہ اندی وزیرہ مشیرہ نوکرہ چاکرہ نے بادشاہی تو بچایا
بچائے، اینو موت تو بچائے، اندے زیورات نے اینو موت تو نہیں بچایا۔ دنیا دی ہر نعمت پانا رہا، موت تو بچ نہیں سکیا، موت تو بچ نہیں سکیا۔ پیسہ بھی کولے، جائیداد بھی کولے، شادیاں بھی بڑیاں نے، کنواری لڑکیاں بھی ڈھیراں نے، سونیا اولاداں بھی نے، جائیداداں بھی نے، حکومتاں بھی نے، روب دبدبہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، عزت بھی ہے، مقام و مرتبہ بھی ہے، 17 صدیاں زندگی بھی حاصل کیتی ہے۔ ایک حضرت دانیال فرما دینے دنیا والیوں مرنا پھر بھی ہے، دنیا چھڑ کے پھر بھی جانا ہے، زندگی ہزاراں سالہ بھی مل جائے، موت تو بچ نہیں سکتے، موت نے آنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ اور اللہ دے بندے ہوئے اپنی قبر دی تیاری کر لو، اے دنیا وفا نہیں کرنی، اے اولاد نے وفا نہیں کرنی، اے جائیداد نے موت نہیں بچانا، اے دوائیاں تھی حکیمہ نے موت نہیں بچانا ہے۔ اپنے رب نو راضی کر لے، نبی نو راضی کر لے، اور دنیا میں سوکھی گزرے گی۔ مردیاں ہویا جدو آمینہ دے لال خبر چون گے، فرشتے پوچھن گے جے تو نیک ہویا بندے دے پترہ کن زندگی گزاری ہوئی، آمینہ دے لال فرمان گے او فرشتیوں چھڑ دے وہ دانوں نے پتا اے دے زندگی ساری نبی دے رب دے چرچے کر دیا ہویا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تائیں تے سانے سمجھ جانا چاہیے کسے نال کسے نال اے وفانا کیتی، اے دنیا بے اعتباری، ایتھے کسے دا محبوب ریانا، کسے دی سرداری، تیتھے کسے دے یارو پیرے نہیں لگے، سب ڈر گئے وارو واری، آزمے تھے دل نہ لائیں، نہیں تیروں سے جان دیوارے، تے ڈر گئے یار محبت والے، تے نال ہی لے گئے ہاتھ سے، دل نہیں لگدا اے یار محمد، اے جائے کیڑے پاس، اے اچھیاں لمیاں یارو لالے کھجوراں تے پتر جنہاں دے سار ہوئے، جیسے دم نال پریت احسانوں او نظری نہ آوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے بھائیو، چاند دیو دنیا تے کامیاب ہو جائیے، جے چانیاں سن قبر چ فرشتیاں دے رب کعبہ دی قسمیں روایات دے اندر ہوندہ ہے، قبر آخر دیا منزلیں چو پہلی منزل ہے، اور یہ منزل یہ ایڈی ڈاڈی ہے۔ حضرت عثمان غنی قبر تے بہ کے قبر دے خوف تو روئی جا رہے سن۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین جنہاں زندگی وچ حضور نے فرمایا سی کہ عثمان جنتی ہے، پھر ایک واری نہیں کئی واری حضور کو جنت حاصل کیتی ہے حضرت عثمان غنی نے، تے آپ دا یہ عالم سی، قبر تے بیٹھے سن تے روئی جا رہے سن، آپ دے آنسو بیندے داڑھی شریف تو بھی باہنسو نیچے زمین دے اتے ٹپکنا شروع ہو گئے۔ آپ اتنا قبر نو یاد کر کے رو رہے سن، وجہ کیے قبر دیاں گلاں تسی خالی تقریریں سنیاں نے، جنہیں ٹر گئے نے انہاں نو پتہ ہے، اور وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا
قبر دے اندر مرن والا اس حد تک جویں ڈبدا بندہ پانی دے اندر تنکے تنکے دا سہارا چاہتا ہے، اسی طرح قبر جان والا تنکے تنکے دا سہارا تلاش کر رہا ہوندا ہے۔ کاش مینوں مہلت مل جائے، میں ساری زندگی فرما بداری رب دے نبی دی کردیا ہویا گزارا، کاش مینوں کو میرا عزیز و اقارب وچوں میری واسطے دعائے بخشش کر دے۔ سونا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، اس اندھیری قبر جان تو پہلے روشنی نیکیاں علی نال لے جا تاکہ قبر جانا بھی سوکھا ہو جائے، اور آمینہ دے لال دے صدقے اللہ ساڑی بخشش فرما دے۔ لیکن ان دی واسطے خالی نعرے مارنا یا سبحان اللہ کھنا کافی نہیں، ان دی واسطے نماز پنجگانہ دی پابندی کرنا ضروری ہے، ان دی واسطے رب دے قرآن دی تلاوت کرنا ضروری ہے، اور عبادات دے نال نال معاملات دا بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ بھائی بھائی دا حق کھا رہے اللہ کو معافی مانگ کے یہ کام چھڑ دیو، رشوت دا کھا رہے ہو تے چھوڑ دیو، سود دا پیسہ آ رہے ہیں چھوڑ دیو، جھوٹ بول کے غلط چیزاں ایکسپائری ڈیٹ والیاں ویچ کے پیسے ایک نمبر حاصل کرنے والا معاملات چھوڑ دیو، دو نمبر چیز ویچ کے پیسے اچھی حاصل کرنے والے اے معاملات چھوڑ دیو۔ اگر عبادات ٹھیک ہونا ضروری ہے، معاملات بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے، رشتہ داراں نال سلوک بھی چنگا ہونا ضروری ہے، دوست احباب نال ٹھگ بازی کرنے والا رویہ بھی چھوڑ دیو۔ اگر یہ معاملات ساڈے سیدھے ہو جان گے، اللہ ساڈی واسطے آخرت دیاں منزلاں آسان فرما دے گا۔ مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں دے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ میں بارہا مرتبہ تواڈے سامنے اپنا درد دل بیان کر دیا ہویا کہنا، غیر شرعی رسمہ چھڈ کے آ جاؤ رب دے دین دی طرف اور دین تے عمل پیرا ہو۔ گھراں چوں اے فحاشی گانے باجے فلماں ڈرامے والا ماحول ختم کر کے، دھیاں تے بہناں چوں بے پردگی ختم کر کے گھراں دا ماحول اسلامی لے آو۔ رب کعبہ دی قسم ہے اللہ دنیا تے عزت بھی دے گا، دلی سکون بھی عطا فرمائے گا۔ جیسا ہے کام نہ چھڑیا، ساڑھے باپ دادے پردادے سگر دادے دنیا چھڑ کے ٹور گئے نے، اور پرماننٹ اسی بھی کوئی نہیں آئے، جانا اسی بھی ہے لیکن اگے جانا بڑا اوکھا ہو جاوے گا۔ یہ چند سال شریعت دے مطابق گزار لو، اللہ مہربانی فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔